بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اور بہروپیہ۔ یہ قصہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور ایک بہروپیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو پر مبنی ہے۔ مشہور ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کھیل تماشوں سے دور رہتے تھے اور علماء و قابل لوگوں کی محفل و مجلس پسند کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان پر سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کی تھی۔ اس نے 48 سال حکومت کی۔ اورنگزیب میں بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن 2 خوبیاں زیادہ نمایاں تھیں۔ ان کی پہلی خوبی ایمانداری تھی۔ وہ اپنے ذاتی اخراجات قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر پورے کرتے تھے، اور ان کی دوسری خوبی ان کی یادداشت تھی۔ وہ ہزاروں لوگوں کو ان کی شکل اور آواز سے پہچان لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، شہنشاہ معظم، میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا روپ بدل سکتا ہوں کہ آپ جنہیں اپنے تبحر علمی پہ بڑا ناز ہے دھوکہ دے سکتا ہوں اور غچہ دے کر کامیابی سے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اورنگزیب نے اس کا دعویٰ نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ تضییع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ اس شخص نے اصرار کیا، شہنشاہ معظم کی دانش کا جواب نہیں، لیکن آزمانے کو صحیح، میں موقع دیکھ کر بیس بدلوں گا، اور آپ مجھے نہ پہچان سکے تو 500 روپے عنایت کر دیجئے گا۔ بادشاہ نے اس کا دل رکھنے کو بات مان لی۔ وہ شخص دربار سے چلا گیا۔ اس بات کو سال ہی گزرا تھا جب اورنگزیب عالمگیر نے مرہٹوں پر حملہ کیا۔ وہ اپنے مضبوط قلعے میں تھے۔ اورنگزیب کے لشکر کو مشکل کا سامنا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کی درخواست کریں تو قلعہ تسخیر کر سکتے ہیں۔ اورنگزیب نے بزرگ کی خدمت میں حاضری کا فیصلہ کیا۔ اس نے فقیر کو اپنی آمد کا مقصد بتایا اور اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا تو فقیر نے کہا کہ اگر اس کا لشکر پرسوں بعد نماز ظہر حملہ کرے تو کامیابی نصیب ہوگی۔ اورنگزیب نے ایسا ہی کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ فوج کو معلوم تھا کہ وہ بزرگ کی دعا لے کر لوٹا ہے اور انہی کے کہنے پر پوری قوت سے حملہ کرنے کے لیے یہ دن اور وقت چنا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کی فوج جوش و ولولے سے بھری ہوئی تھی اور ان کے ارادے مضبوط تھے۔ فتح کے بعد بادشاہ اس فقیر کے پاس گیا اور بڑی جاگیر اور مراعات اس کے نام کرنا چاہی۔ فقیر نے انکار کر دیا۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا، لیکن وہ نہیں مانا اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ چند روز بعد وہی فقیر بادشاہ کے دربار میں آیا تو شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فقیر نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ کو یاد آ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس کے دربار میں پہلے بھی آیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کے نام اتنی زمین اور مراعات دینا چاہی تو انکار کیوں کیا؟ آپ تو بہت عیش سے رہ سکتے تھے، یہ 500 روپے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کندن بہروپیہ نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ میں نے جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی بھی کروں۔ قصہ مختصر کہ بھلے وقتوں میں لوگ کسی کا سوانگ بھرتے تو اس کے وقار اور ناموس کا بھی خوب لحاظ کرتے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرتے تھے جس سے اس کے حقیقی کردار کی رسوائی اور جگ ہسائی کا اندیشہ ہوتا۔ آج کل سچے اور کھرے لوگوں کا بیس بدل کر ہر وہ کام کیا جاتا ہے
جس سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے۔ لکھنے والوں نے کچھ بہروپیے اور اورنگزیب کی کہانی کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ایک بار ایک بہروپیے نے اورنگزیب عالمگیر سے شرط لگائی کہ جناب اگر میں آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ بادشاہ نے کہا جو تم چاہو تمہیں مل جائے گا۔ وہ بہروپیہ چلا گیا۔ چند ماہ بعد وہ تاجر بن کر دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے اسے فوراً پہچان لیا۔ 2-3 سال بعد وہ سفیر بن کر دربار میں آیا۔ بادشاہ نے اسے اس بار بھی پہچان لیا۔ وہ دربار سے نکلا، حیدرآباد دکن گیا اور وہاں ایک پہاڑ پر درویش بن کر بیٹھ گیا۔ وہ سارا دن ساری رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ پورے علاقے میں درویش مشہور ہو گیا۔ شروع میں علاقے کے لوگ اس کے پاس آنے لگے، پھر حیدرآباد کے امراء اس کے پاس پہنچ گئے، پھر دلی کے دربار کے وزراء وہاں آنے لگے، اور ایک دن اورنگزیب عالمگیر بھی اس کی کٹیا میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ اس کی شخصیت سے اتنا مرعوب ہو گیا کہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ بہروپیے نے کہا بادشاہ کو پاؤں میں بیٹھا دیکھا تو اس نے کہکا لگایا اور بولا جناب آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ اورنگزیب بولا نہیں۔ بہروپیہ بولا جناب میں وہی بہروپیہ ہوں اور آپ شرط ہار چکے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی ناکامی تسلیم کی اور اس سے کہا ہاں اب تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بہروپیے نے عرض کیا جناب میں جھوٹے منہ سے اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ نے میرے فریب کو بھی اتنی اہمیت دی کہ آج آپ میرے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ میں اگر سچے دل سے اپنے اللہ کو یاد کروں تو آپ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کیا نہیں دے گا۔ بہروپیے نے یہ کہا، بادشاہ کو سلام کیا اور جنگل میں نکل گیا۔ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان جھوٹے منہ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور عوام دونوں ان جھوٹے وعدوں کے باوجود انہیں اقتدار کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ کاش یہ لوگ ایک بار یہ سوچ لیں کہ ہم اگر سچے دل سے عوام سے وعدہ کریں اور ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر نواز دے گا۔ کاش یہ لوگ ایک لمحے کے لیے یہ جان لیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں جھکنے والا سر انسان کو حربت کی دہلیز سے آزاد کر دیتا ہے۔ کاش یہ لوگ صرف ایک بار سچے دل سے عوام کی خدمت کریں۔ مجھے یقین ہے اس ملک میں کوئی طاقت ان کے اقتدار سے ٹکرانے کی جرت نہیں کرے گی۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔